پیارے حبیب بیدار ہو گئے، کہا جبریل کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ ابھی جبریل وہیں پر ہیں، پاؤں میں ہی۔ کہا محبوبہ نہ چھیڑ، محبوبہ نہ چھیڑ، لگا رہنے دے، لگا رہنے دے، ٹکا رہنے دے، لگا رہنے دے، ٹکا رہنے دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل بات کیا ہے، آخر بتاؤ تو صحیح، یہ جو تم کہہ رہے ہو لگا رہنے دے، ٹکا رہنے دے، بات کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور جبریل کیا کہہ رہے ہیں، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلویوں میں دیکھا۔ اب وہاں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا، آپ کو مسجد حرام اور مسجد اقصی کا سفر کرایا گیا۔ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء تمام ملائکے انتظار میں ہیں کہ کون آئے گا جو نماز پڑھائے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، امامت کی ہے، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔ یہ میں آدھا موضوع کر چکا ہوں، اس لیے میں تھوڑا سمیٹ کے کر رہا ہوں، یہ نہ کہیں کوئی حادثہ ادھر ادھر کی چلا رہے ہیں کوئی مسئلہ، پھر لوگ مسئلے مارنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مسجد اقصی سے سفر شروع ہوا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ السلام ملے، مرحبا مرحبا، میرا نبی آ گیا، میرا نبی آ گیا۔ وہاں سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام، میرا بھائی آ گیا، میرا نبی آ گیا۔ وہاں سے تیسرے آسمان پر پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام، میرا بھائی آ گیا، میرا نبی آ گیا۔ وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام، میرا بھائی آ گیا، میرا نبی آ گیا۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، آگے تمام نبیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے ہی چلتے چلتے جب ساتویں آسمان پر پہنچے، دیکھا ایک بزرگ شخص ہے، ایک بزرگ شخص ہے، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، سفید ریش ہے، اور وہاں کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں طواف ہوتا ہے ویسے عرش معلیٰ کے پاس بھی ایک بیت اللہ ہے، وہاں بھی طواف کیا جاتا ہے۔ تمام فرشتے اور جتنی روحیں ہیں وہاں جا کے ان کو رکھا جاتا ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل یہ کون ہے؟ میں نے تو ان کو نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ جو بزرگ شخص آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گئے، رشتوں کا بھی یہاں مان رکھنا تھا، یہ نہ کہ بیٹا وقت کا ولی بن جائے اور باپ کچھ بھی نہ ہو۔ یہاں سے رشتوں کا بھی اللہ نے دکھانا تھا، رشتے بھی اپنی جگہ رکھنے تھے۔ یہاں سے یہ بھی دکھانا تھا کہ اگر بیٹا وقت کا نبی ہے اور باپ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو تب بھی وہ باپ ہے۔ تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہاں ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے آگے جب عرش پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دیے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پاؤں میں لگے ہوئے ہیں، نالین مبارک لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلے، جبریل نے کہا محبوبہ بس، اب میری بس ہو گئی، یہاں سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے۔ فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جبریل تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، میں تو انجان ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
میرے آقا اگر میں یہاں سے آگے جاتا ہوں میرے 360 پر جل جائیں گے، اللہ کا نور اتنا ہے، یہاں سے آگے آپ کو اکیلے ہی جانا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے، نور کے پردے ہٹتے گئے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پہنچے ہیں اللہ کے سامنے۔ اب ملاقات کا وقت ہے، کیا ہی عالم رہا ہوگا جب دونوں محبوب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، بے انتہا محبت کرنے والے، بے انتہا محبت کرنے والے ایک دوسرے کے سامنے گئے ہوں گے۔ یہاں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے ہیں، وہاں سے اللہ جل جلالہ بھی سامنے ہیں۔ کیا ہی منظر ہوگا، کیا ہی فرشتوں نے کیا ہی منظر دیکھا ہوگا، کیا ہی منظر دیکھا ہوگا اس وقت فرشتوں نے، کتنا ہی خوبصورت منظر ہوگا۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں برود صحرا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پہنچتے ہی اللہ سے ملاقات ہے، پہنچتے ہی بات کرنی شروع کر دی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا ہی منظر ہوگا اس وقت، سلام، اللہ بھی سلام کر رہا ہے، پیارے حبیب بھی سلام کر رہے ہیں۔ اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ جب باتیں مکمل ہو گئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اللہ نے کتنی نمازیں دے دی؟ 50۔ کتنی؟ 50 نمازیں دے دی۔ واپس آئے، 50 نمازیں لے کر آئے، 6 مہینے کے روزے لے کر آئے، نیچے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا اللہ نے کیا تحفے میں دیا؟ کہا نمازیں دی۔ کتنی؟ 50۔ کہا ہو محمد، میری امت اتنی طاقتور تھی کہ وہ اپنے ناخنوں سے کھروچ کر پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیتے تھے، ان کے اوپر 2 ہی فرض تھی وہ نہیں پڑھتے تھے، تو تیری امت اتنی کمزور ہے وہ کہاں پڑے گی 50؟ جاؤ کم کرا کے آؤ۔ اب بیچ کا معاملہ جو تھا، بیچ کا جو معاملہ تھا، اللہ نے ایسا ہی کرنا تھا۔ اب بار بار پیارے حبیب کا دیدار کرنا تھا، بار بار دیدار کرنا تھا، بار بار دیدار کرنا تھا، تبھی بار بار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، کم کرا کے آئے، 5 کم کراتے کتنی بچ گئی؟ 5۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ بھی کم کرا کے آؤ۔ کہا موسیٰ اب مجھے جانے سے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ میری امت یہ 5 نمازیں پڑھ لے گی تو ان کو 50 کا ثواب ملے گا۔ تو آج اسی نماز سے ہم دور ہیں، دینی اموروں سے دور ہیں۔ دینی امور جو بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ان سے ہم دور ہیں، اللہ کے احکام کو بھول بیٹھے ہیں، سنتوں کو بھول بیٹھے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز ایک مسلمان کو شوبہ نہیں دیتی، مسلمان ہوتے ہوئے وہ پیارے حبیب کی سنتوں کو مٹتا ہوا دیکھے، یہ گوارا مسلمان کو ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں جس سے نماز قضا ہو جائے جان بوجھ کر۔ حدیث ہے کہ جس سے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنی نمازیں نہیں چھوڑیں گے، لیکن نماز ہی ہے جو مسلمان میں اور کافر میں فرق دکھاتی ہے۔ میں کچھ ضروری باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، 2 منٹ لوں گا میں آپ کے۔ دیکھیں
ہمارے یہاں جب جنازہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ایسے کچھ کام ہوتے ہیں جو شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی ہے. ہم اپنے رواج کے حساب سے کرتے ہیں لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مجھ پر مکمل ہو گیا، اب اس میں اضافہ یا کمی نہیں آئے گی. قرآن کی آیات ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مجھ پر مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی اتاؤ چڑھاؤ نہیں آنے والا. تو ہم اپنی طرف سے اگر دین میں کوئی اضافہ کرتے چلے جائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیث ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے میرے دین میں اضافہ کیا یا کمی کر دی تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. جہنم آپ کو پتہ ہی ہے کیا چیز ہے. دیکھو جب ہمیں جنازہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو کفن دفن نہلانا دھلانا یا قبر میں رکھنا یا پڑھنا یا نہیں پڑھنا سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے پڑھنا کیسے اور چلانا کیسے. لیکن ہمیں یہ چیز نہیں پتہ ہے پڑھنا کیسے ہے اور چلانا کیسے ہے. اور اس کے بعد جنازے کے جب دفن ہو جائے اس کے گھر میں جا کے ہمیں کیا کرنا ہے. چھوٹی 2-3 باتیں میں موٹی باتیں آپ کو بتا دوں گا، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اسی پہ بات ہو جائے گی. دیکھیں جب کوئی گزر جاتا ہے مر جاتا ہے ہم اس کے گھر میں پہنچتے ہیں، 3 دن ہم وہاں جا کے اس کے گھر والوں کو سہارا دیتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ایک خون طاری ہوتا ہے. وہاں جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. شریعت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو وہاں کھانا جو بنتا ہے ہم وہاں جا کے محلے والے یا ارد گرد والے آس پڑوس میں جو ہیں وہ جا کے مزے سے وہاں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے. کھانا تو ہے اور حرام کھا رہے ہو. اس چیز کو بند کر دو. شریعت میں اس چیز کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں وہاں جا کے ہمیں کھانا کس کو کھلانا ہے؟ گھر والوں کو، جس کی میت ہوگی ہے اس کے گھر والوں کو اور ان کے جو مہمان ہیں وہاں کے. بس ہمیں وہاں اجازت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے اجازت. اور دوسری بات یہ کہ ہم وہاں جا کر وہاں سوگ منانے کے بجائے اس بیچارے کو تکلیف دیتے رہتے ہیں. کوئی یہاں پہ 4 ٹولیاں بن جاتی ہیں، یہاں پہ یہاں اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. وہ چیز نہ کریں کیونکہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اگر ہم جائیں گے جا کر ہماری وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ملنا چاہیے، نقصان نہ ہو. اور تیسری بات، جیسے ہم 4 رم کرتے ہیں، 4 رم کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ جو پہلے سے ریتی رواج کے حساب سے جو چلا آ رہا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. چلو کرتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس میں جو ہم میٹ یا یہ چیزیں بناتے ہیں یہ چیزیں بند کر دو. دیکھو ایک کے گھر میں بیچارے کے خون طاری ہوتا ہے، اوپر سے وہاں گوشت بناؤ وہ کرو. اچھا کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جائے یا کچھ ہو جائے اس کو من کرتا ہے کھانے کا، مت کا، وہ بیچارہ دال بھی نہیں کھاتا. تو ہم بناتے ہیں میٹ یا کیا بناتے ہیں گوشت وغیرہ، تو اس چیز کو بھی بند کر دو. اگر ایک جگہ سے یہ چیز شروع کرو گے بند کرنی تو یہ جو غریب ہے اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، جو امیر ہے اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا.